جو میٹنگ ابھی ختم ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے یہ تاخیر ہوئی. جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی ہم نے ایک منی بجٹ پاس کیا ہے اور اس میں کوشش کی گئی ہے کہ جو نئے ٹیکس لگائے گئے ہیں وہ بڑی جو کارپوریٹ جو کمپنیز ہیں ان کو لگائے گئے ہیں. مثلا ٹوبیکو کو مزید ٹیکس کیا گیا ہے اور اس طرح جو لگژری جو گڈز ہیں ان کو ہم نے ٹیکس کیا ہے تاکہ جو عام آدمی جو پہلے ہی مہنگائی کے بوجھ تلے ہے اس کو ہم کسی حد تک بچا سکیں. آپ جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاملات اب آخری مراحل پر ہیں اور امید کی جانی چاہیے ایوری تھنگ گوز ویل کہ ہمارے ان کے ساتھ معاملات اگلے چند روز میں طے ہو جائیں گے اور اس کے نتیجے میں مزید مہنگائی ہوگی. دیکھیں میں آپ کو ایسی بات کروں کہ کل آپ مجھے پوچھیں گے تو ایسی بات میں کرنا نہیں چاہتا اور آپ کے علم میں ہے. اور جو آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں کہ ہمیں اسٹرکچرل ریفارمز کرنی ہیں, سرکولر ڈیٹس کم کرنے ہیں, یہ تمام اور دوسرے جو لوازمات ہیں, تو اس معاہدے کو جو اب 9th ریویو یہ آواز کا ہی کیا آ رہی ہوئی فون لگتا کسی کا. موبائل ذرا مہربانی کریے آف کر دیں. اپنے جیب ہی دیکھ لو. میری جیب میں نہیں ہے. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ سارے اقدامات ہمیں اٹھانے پڑے اور جو فائنانس منسٹر کی ایک کوشش تھی کہ ہمارا جو روپی ڈالر کا جو پیرٹی ہے وہ ایک قائم رہے, لیکن بہرحال میں تفصیل میں جائے بغیر ہی کہہ رہا ہوں کہ وہ انشاءاللہ جو ان کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ اور بورڈ میں جو ان کی جو میٹنگ ہے اس کے لیے تمام جو شرائط تقریباً پوری کر دی گئی ہیں اور اس کے نتیجے میں میں نے بتایا کہ جو ایک یقیناً جو سبسڈیز بعض ہماری ہیں ان کو آئی ایم ایف نے کم کروایا. انہوں نے کہا کہ آپ جو غریب طبقہ اس کو دیں, لیکن اس کی تفصیل میں پھر جائے بغیر کہ غریب طبقے کی جو سبسڈی ہم دے رہے ہیں, غربت اب انفارچونیٹلی بڑی ہے, تو اس کو ہم کور دینے کے لیے ان کے پیرامیٹرز ہیں. بہرحال یہ وہ معاملات ہیں جو قوم کے سامنے ہیں اور میں آج ماضی میں نہیں جھانکوں گا, لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے اور آپ کے توسط سے قوم کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں, بتانا چاہتا ہوں, اور قوم اچھی طرح جانتی ہے لیکن صرف یاد دہانی کے لیے, یاد تازہ کرنے کے لیے کہ 75 سال میں جو آج جو صورتحال ہے پاکستان کے اندر, جو متوسط طبقہ ہے, جو غریب آدمی ہے, انہوں نے ہمیشہ قربانی دی, ہمیشہ انہوں نے قربانی دی, چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے. اگر 65 کی جنگ کے نتیجے میں اگر مالی معاملات اگر سخت ہوئے تو غریب آدمی نے اس کو برداشت کیا. اگر یہاں پر زلزلہ آیا تو اس کے نتیجے میں غریب آدمی پسا. اگر سیلاب آئے تو اس کے نتیجے میں غریب اور یتیم اور بیوہ ان کی زندگی اور تنگ ہو گئی. اور اگر 75 سال میں حکومتوں نے اخراجات میں شاہی اس میں اضافے کیے یا اور دوسرے معاملات کیے تو اس کا سارا بوجھ غریب آدمی کے اوپر آیا. اور آج تک 75 سال میں چاہے اشرافیہ ہو یا بڑے بڑے لوگ ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت وسائل اور نعمتوں سے نوازا ہے, لیکن
ایسے سنجیدہ اقدامات سے کہ ہم ان کی جو اشک شوئی کر سکیں، ان کا ان کی جو تکلیف ہے اس کو کم کر سکیں. ان کے ساتھ ابھی میں کابینہ میں نے یہ جملہ ادا کیا کہ اب کسی محلے میں غریب آدمی کے ساتھ کوئی وہ بیچارہ دکھی ہوتا ہے تو کوئی وہاں پر اپنے خدا ترس اس کے ساتھ اس کو بغل گیر ہو جاتا ہے. اس سے اس کا دکھ آدھا ہو جاتا ہے کہ یار مجھے کوئی پوچھنے آیا ہے، میرا کوئی حال پوچھنے آیا ہے، کوئی میرے دکھوں میں شریک ہونے آیا ہے. تو اس میٹنگ کے نتیجے میں جو پچھلی بار ہم نے کی کابینہ کی، ہم نے پھر باقاعدہ ایک کمیٹی بنائی جنہوں نے دن رات کام کیا کہ وہ کون سے اقدامات ہیں جس سے ہم یعنی جنون، ہم یہ خالی آپٹکس نہیں، جنون، جس سے کہ ہم اس قوم کو بتا سکیں کہ یہ مخلوط حکومت، یہ جو IMF کے پروگرام جو ہم کر رہے ہیں، ایک ہماری مجبوری ہے، ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا اور انشاءاللہ اس کے چھٹکارا بھی حاصل کریں گے. لیکن ان دا مین ٹائم حکومت، وہ کہتے ہیں انگریزی میں ایک جملہ ہے کہ لیڈرشپ بائی پرسنل ایگزامپل، ذاتی مثال سے ہم وہ کیا چیزیں کر سکتے ہیں جس سے کہ اس قوم میں ایک شعور ابھرے گا، ایک امید کی کرن آئے گی اور ہم کہہ سکیں گے کہ حکومت نے یہ اقدامات کیے ہیں، اب اشرافیہ بھی اس میں حصہ ڈالے، اس میں کاروباری حضرات بھی اس میں حصہ ڈالے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے وہ بھی اس میں حصہ ڈالیں اور اثار اور قربانی سے کام لیں کہ 75 سال اثار اور قربانی صرف اور صرف اس ملک کے غریب طبقوں نے انہوں نے اس کا حق ادا کیا ہے. تو آج کی پھر 2.5 گھنٹے کی جو ہم نے بڑی اس کے اوپر اپنی رائے دی ہے تمام پارٹیز نے، اس کے نتیجے میں ہم نے کچھ فیصلے کیے ہیں جس کی میں آپ کو آگاہی کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام ساتھیوں کی موجودگی میں. نمبر 1، اس حکومت کے تمام وفاقی وزراء، مشیر، وزرائے مملکت اور معاونین خصوصی نے رضا کرانہ طور پر تنخواہیں اور مراد نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. نمبر 1، میں پھر دہرا دوں کہ تمام وزراء، تمام مشیر، وزرائے مملکت اور معاونین خصوصی نے رضا کرانہ طور پر تنخواہیں اور مراد نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. گزارا کیسے کریں گے؟ جس طرح وہ پہلے گزارا کرتے تھے، جس طرح وہ بیچارے گزارا کرتے. دیکھیے یہ ایک اگر وہ اخلاص کے ساتھ وہ یہ پیشکش خود کر رہے ہیں تو ہمیں اس کی تحسین کرنی چاہیے. تمام وزراء گیس، بجلی، پانی اور ٹیلی فون کے بل اپنی ذاتی جیب سے ادا کریں گے. کابینہ ارکان کے اس وقت زیر استعمال تمام لگژری گاڑیاں واپس لی جا رہی ہیں اور ان کو ہم نیلام کریں گے جس طرح میں نیلام کیا کرتا تھا وہاں پر قذافی اسٹیڈیم میں، آپ کو یاد ہوگا. جہاں ضرورت ہوگی وہاں وزراء کو سیکورٹی کی صرف ایک گاڑی دی جائے گی. وفاقی وزراء اندرون و بیرون ملک اکانومی کلاس میں سفر کریں گے. معاون عملے کو بیرون ملک دوروں پر ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہوگی. بیرون ملک دوروں کے دوران کابینہ کے ارکان 5 ستارے والے ہوٹلوں میں قیام نہیں کریں گے، یعنی 5 اسٹار ہوٹل میں قیام نہیں کریں گے. تمام وزارتوں، ڈویژنز، منسلکہ محکموں، ذیلی مالی ماتحت دفاتر، خود مختار اداروں کے جاری اخراجات یعنی کرنٹ ایکسپینڈیچر میں 15% کٹوتی کی جائے گی. پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر یعنی جو سیکرٹری ہوتا ہے جو اس محکمے کا یا منسٹری کا، پرنسپل اکاؤنٹنگ افسران اپنے بجٹ میں ضروری رد و بدل کریں گے. اس یعنی فیصلے کے نتیجے میں جون 2024 تک یعنی اگلے سال تک تمام
پرتعیش اشیاء کی خریداری پر مکمل پابندی عائد کی جائے گی یا عائد ہو گئی ہے۔ جون 2024 تک ہر طرح کی نئی گاڑیوں کی خریداری پر مکمل پابندی ہوگی۔ سرکاری افسران کو صرف ناگزیر نوعیت کے بیرون ملک دوروں کی اجازت ہوگی، جس کو اوبلیگیٹری وزٹس کہتے ہیں۔ اکانومی کلاس میں سفر ہوگا، معاون عملہ ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بیرون ملک دورہ کرنے والے افسران 5 اسٹار ہوٹلوں میں قیام نہیں کر سکیں گے۔ وفاقی حکومت کی وزارتوں اور ڈویژن میں ان سینئر افسران سے سرکاری گاڑیاں واپس لی جائیں گی جو پہلے ہی کار مونیٹائزیشن کی سہولت حاصل کر رہے ہیں۔ میں مثال سمجھا دیتا ہوں۔ ایک افسر ہے، افسر اے، اس کو جو ماضی میں ایک پالیسی بن چکی ہے، یعنی وہ اگر گاڑی لینا چاہتے تو گاڑی رکھے، وگرنہ اس کو مونیٹائز یعنی کیش مل جاتا ہے۔ لیٹ سے گاڑی کا 90,000 روپیہ یا 80,000 جو بھی ہے، تو جو یعنی مونیٹائزیشن کے تحت پیسے لے رہا ہے اور ساتھ گاڑی بھی رکھی ہوئی، اس کی اجازت مکمل طور پر اس کے ممنوع ہے۔ یہ غلط تھا، ماضی میں بھی غلط تھا، اس کو مکمل طور پر بند کیا جا رہا ہے، اور جو اب اس کا غلط استعمال کریں گے اس پر کارروائی ہوگی۔ سرکاری افسران کے پاس موجود سیکیورٹی گاڑیاں واپس لی جائیں گی۔ وزیر داخلہ کی سربراہی کی کمیٹی کیس ٹو کیس کی بنیاد اور درپیش سنگین خطرے کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے سیکیورٹی گاڑیوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد سے متعلق اجازت دینے کا فیصلہ کرے گی کہ خدا نخواستہ کسی پرسن اے کو کوئی تھریٹ ہے کسی قسم کا بھی، یا کوئی اور سیکیورٹی ہیزرڈ ہے، تو ان کی کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ بھئی ان کو یہ سیکیورٹی پروٹیکشن چاہیے۔ کابینہ کا کوئی رکن، عوامی نمائندہ یا سرکاری افسر لگژری گاڑی استعمال نہیں کرے گا۔ سفر قیام و طعام کے اخراجات میں کمی کے لیے ٹیلی کانفرنسنگ کو فروغ دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی میٹنگ ہے، کانفرنس ہے کسی بیرونی ملک میں یا ملک کے اندر، کوئی کراچی سے اسلام آباد، اور ایسی کوئی گفتگو یا ایسا کوئی موضوع ہے جس سے کوئی سیکیورٹی ہیزرڈ نہیں ہے، کوئی راز کی بات، کوئی افشا ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، وہاں پر ہم زوم کانفرنس کو ہم فروغ دیں گے، اس کو پروموٹ کریں گے تاکہ سفری اخراجات اور قیام کے اخراجات میں کمی لائی جا سکے۔ وفاقی حکومت کے اندر کوئی بھی نیا شعبہ نہیں بنایا جائے گا۔ آئندہ 2 سال تک کوئی نیا انتظامی یونٹ، ڈویژن، ضلع، سب ڈویژن یا تحصیل کی سطح پر نہیں بنایا جائے گا۔ سنگل ٹریجری اکاؤنٹ سے متعلق تجویز۔ سنگل ٹریجری اکاؤنٹ قائم کیا جائے گا جس پر وزارت خزانہ نے کام کا آغاز کر دیا ہے، اس پر فوری عمل درآمد ہوگا۔ ابھی اگر آپ کو کوئی سوال ہوگا تو وزیر خزانہ اس کے اوپر آپ کو بتا دیں گے۔ ابھی میں بات مکمل کر لوں جی۔ یہ 7 ہے 7:30 بجلی کی اور گیس کی بچت کے لیے گرمیوں میں دفاتر کھولنے کا وقت صبح 7:30 بجے رکھنے کی تجویز کو منظور کیا گیا ہے، اور کم توانائی سے چلنے والے برقی آلات کا استعمال کیا جائے گا۔ یہ آلریڈی ہم نے پچھلے 2 مہینوں میں بڑی ارک ریزی کے ساتھ اس کے اوپر فیصلے کر لیے ہیں، اس کے اوپر عمل درآمد جاری ہے۔ فوری طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کو فوری طور پر ہم اس کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں کل سے ہی، کہ سرکاری ملازمین یا حکومتی اہلکاروں کو 1 سے زائد پلاٹ الاٹ نہیں کیا جائے گا۔ اس سے پہلے ماضی قریب میں پالیسی 2-2 3-3 4 سے ملتے تھے، 1 پلاٹ ہوگا۔ وزیر قانون کی سربراہی میں، اور یہ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں
کہ वफाक में भी और सूबों में भी अंग्रेज़ के दौर के सरकारी घर हैं, जहाँ पर पुलिस अफसर रहते हैं, जहाँ पर सरकारी अफसरान रहते हैं, जहाँ पर वज़रा रहते हैं, और वो यानी एक कई एकड़ों पर वो मुश्तमिल वो घर हैं जो कि बड़े शाहाना ठाट बाट से आज भी वहाँ पर उनको ज़ेर इस्तेमाल वो घर हैं। और उसके नतीजे में आप जानते हैं कि पाकिस्तान में लाखों लोग ऐसे हैं जिनको एक छत नसीब नहीं है, और वो आज भी खुदा की ज़मीन और आसमान, खुदा का आसमान उनके लिए छत का काम देती है। और दूसरी तरफ अशराफिया बड़े बड़े घरों, और इन सरकारी घरों में बात कर रहा हूँ कि कई एकड़ पर मुहित वो घर हैं। और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी जो अंग्रेज़ के ज़माने से चली आ रही है ज़्यादती नहीं हो सकती। लिहाजा वो तमाम सरकारी घर जहाँ पर अपना सरकारी अफसर, पुलिस अफसरान या दूसरे अफसरान या वज़रा रहते हैं, तजवीज़ ये है कि वज़ीर कानून की सरबराही में कमेटी बनाई गई है जो कि एक पूरा एक प्लान कैबिनेट के पास लेके आएगी कि हम टाउन हाउसेस बनाएं उनके लिए, और जहाँ पर अच्छे घर हों, उनकी शान निशान वहाँ पर रहें, तमाम सहूलतें हों। और ये जो ज़मीनें जो अब शहरों के वस्त में आ चुकी हैं, उन ज़मीनों को शफाफ तरीके से बेचकर अरबों नहीं खरबों इस कौम को जो बेकारीपन है उस जो कशकोल को बहुत बड़ा ज़ोफ़ पहुँचे, वो ये हम अगर पाकिस्तान के अवाम के लिए ये हम वसाइल जमा कर सकें इस तरीके के ज़रिए, तो इसके लिए कमेटी वज़ीर ख़जाना, वज़ीर जो लॉ हैं कानून, उनकी ये कमेटी बना दी गई और वो काबीना में अपना प्लान लेके आएंगे। खाने के मौक़ों पर तमाम हुकूमती तकारीब में सिंगल डिश की पाबंदी इख्तियार की जा रही है, और अलावा जी खाने के अलावा अगर कोई मीटिंग है, चाहे वो काबीना की मीटिंग है, और ये इसमें कोई मुस्कुराने की बात नहीं है, एक बहुत संजीदा बात है। पंजाब में मैं 10 साल ये काम कर चुका हूँ, और ये उसको आज वक्त की ज़रूरत है, और वक्त की ज़रूरत ये मेरे समीम कल्ब से, इन तमाम साथियों के समीम कल्ब से ये तजवीज़ आई हैं, जिसको हम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हम दिलो जान से अमली जमा पहनाएंगे कि ए वन डिश होगा पूरे इस्लामाबाद की तमाम वजारतों में, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, काबीना में। और अगर चाय का मौका है तो सिर्फ़ चाय और बिस्कुट दिए जाएंगे, जो कि मैंने 10 साल इसको पंजाब में किया और कोई वज़न कम नहीं हुआ और कोई अपना खुदा न खास्ता कोई मुश्किल पेश नहीं आई। गैर मुल्की मेहमानों के लिए ये पाबंदी लागू नहीं होगी, उनको हम, लेकिन वहाँ पर भी हम एहतियात से काम लेंगे, लेकिन गैर मुल्की मेहमान हैं, कोई लेविश नहीं होगा, एक सादा तरीके से हम ये करेंगे। इन अहम इक़दामात पर फौरी अमल दरामद किया जा रहा है। कागज़ था छोटा जी, मेहरबानी, शुक्रिया बहुत। इन अहम इक़दामात पर फौरी अमल दरामद किया जा रहा है। आइंदा माली साल के बजट 23-24 की तैयारी के वक्त कुछ मज़ीद इजाफ़ी इक़दामात किए जाएंगे। ये इक़दामात ख़ास तौर पर इस्लाहात, ग्रांट्स और स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ में खसारों में कमी लाने से मुतल्लिक़ हैं। मेरी और काबीना की जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चारों सूबों के हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और दर्जा बदर्जा अदालतें और चारों सूबाई वज़रा आला से भी पुरज़ोर तौर पर यह दरख्वास्त होगी कि अपने इदारों और हुकूमत में इसी नौइयत के फ़ैसले वो बुरकार लेके आएँ। ये इक़दामात वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है, और ये बचत चाहे वो एक पाई क्यों ना हो, वो पाकिस्तान के गरीब आवाम का हक़ है, और मैं समझता हूँ कि इसमें जितनी हम काविश करेंगे वो कम होगी, और इससे न सिर्फ पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में एक पैगाम जाएगा करोड़ों आवाम के लिए जो आज भी एक वक्त की रोटी पर गुजारा करते हैं,
جن کے بچوں کے لیے ان کی اپنے بجٹ میں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس بجٹ میں بچوں کی کتابیں لے کے آئیں یا عید شبرات پر ان کے نئے جوتے لے کے آئیں یا بیمار ماں یا بہن کے لیے دوائی لے کے آئیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے یہ ایک بھائی چارے کا اور ایک اخوت کا اور اظہار اور قربانی کا یہ اس سے بہتر پیغام نہیں ہو سکتا. اگر ہم اس کے اوپر منوان اور دل و جان سے عمل پیرا ہو گئے تو پھر یقیناً جو یہاں پر بات ہوئی تھی کہ اشرافیہ اور وہ صاحب حیثیت لوگ جن کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں، ان سے پھر ہم گزارش کریں گے اور ان سے بھی ہم انشاءاللہ یہ کہیں گے کہ وہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں. آخری دو باتیں، جو انرجی کنزرویشن پلان جو ہم نے بنایا تھا اس کے اوپر ابھی خاطر خواہ عمل نہیں ہوا. آج سے یہ ہم ان حکومتوں کو خود وفاق میں اور صوبوں میں ہم یہ پیغام دیں گے کہ اگر اس کے اوپر اب عمل مزید میں تاخیر ہوئی تو ہم پھر باقاعدہ شام کو پھر جو 8:30 بجے کا ٹائم ہے اس کے بعد ہم پھر وہ اقدامات کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جس سے ان کی اپنا ان مارکیٹس کی اور ان کے جو بڑے مالز ہیں ان کی بجلی ہم کاٹ دیں گے. جس طرح ایک زمانے میں جب شادی ہالوں میں 10 بج جاتے تھے تو 9:45 بجے وہ اپنی بتیاں خود وہ آف کر جاتے تھے. توشہ خانہ کا بھی آج فیصلہ ہوا ہے اور کابینہ نے فیصلہ کیا ہے. جس طرح یہ فیصلے سارے اجتماعی فیصلے، یہ بھی اجتماعی فیصلہ ہوا ہے کہ آج کے بعد صرف یعنی $300 کا $300 جو کہ آج کے 270 روپے اگر ضرب دیں تو 8,000 روپے، جی 8,000 روپے کا تحفہ وہ رکھ سکتے ہیں باقاعدہ اس کو ڈکلیئر کر کے. اس سے اوپر جو تحفہ ہوگا وہ کابینہ کے تمام 80,000 میں معافی چاہتا ہوں جی، شکریہ. آپ ہم سب سے حساب میں آپ آگے ہیں بالکل. تو تھینک یو. 80,000 روپے میں مشکور ہوں. تو 80,000 روپے کا جو تحفہ ہے وہ رکھ سکیں گے باقاعدہ قانون پر عمل کرتے ہوئے. اس سے اوپر کا جو تحفہ ہے وہ جمع ہو جائے گا اور وہ پاس ہم نہیں رکھ سکیں گے مجھ سمیت کابینہ، پوری کابینہ. یہ آج کے فیصلے ہیں. اور جو جی مہربانی. اور توشہ خانہ کا جو ریکارڈ ہے وہ ہم قوم کے سامنے اس کو پبلک کر رہے ہیں تاکہ قوم خود وہ دیکھ لے گی. وہ اپنے جو ان کی سرکاری ویب سائٹ پہ ہے کہ توشہ خانہ میں جو تحائف آئے ان کی کیا تفصیل ہے، وہ ساری کی ساری اپنا طول و عرض میں کراچی سے لے کے پشاور تک ہر آدمی، ہر ادارہ، ہر فرد، ہر اتھارٹی اس کو دیکھنے کی مجاز ہوگی. اس کو ہم باری باری سوال کر، آپ باری باری سوال کر. جی میں آپ کو جی سب ایوان صدر کی بھی جی کہ کیا خالی وزیر اعظم نے کٹہرے میں ٹھہرنا ہے، ایوان صدر نہیں. وہ سب کے سب تحفے وہ اپنا جو ہیں اس کا ریکارڈ جاری کر دیا جائے گا. وہ پبلک ریکارڈ ہے، سب کو اس کا حق ہے کہ اس کو وہ جانے اور پھر پوچھ سکے. میں ان معروضات کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اب اگر سوالات ہیں میری گزارش اس کو رپیٹ نہ کیا جائے تو مریم اورنگزیب صاحبہ اس کو کنڈکٹ کریں گی. تو جی شکریہ. پرائم منسٹر صاحب. ثناء اللہ ڈان نان کا ڈیو ہے جی. پرائم منسٹر صاحب، ڈار صاحب کی کیونکہ یہ سمری تھی، ان کے متعلق سوال ہے. ایک تو یہ جو اسٹیرٹی میئر ہے ڈار صاحب، کتنی اس سے بچت ہوگی اماؤنٹ میں بتا دیں. اور پرائم منسٹر صاحب یہ بتا دیں کل جو چیئرمین نیب مستعفی ہوئے آفتاب ثناء اللہ نام ہے سر ادھر، اچھا جی کل آفتاب سلطان صاحب کی طرف سے جو چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں، خاص کر کیونکہ آپ پرائم منسٹر ہیں، بڑے سیریس قسم کے انہوں نے الزامات عائد کیے ہیں کہ ان پر دباؤ تھا کسی کیسوں کے حوالے سے. تو یہ پلیز کلیریفائی کر دیں. ان کے استعفے میں تو ذکر نہیں تھا. اور دوسرا اس اسٹیرٹی سے بچت کتنی ہوگی؟ جی دوسرا سوال انشاءاللہ
جب اس کی نشست کل کر لیں گے پرسوں کر لیں گے اس کا جواب آئے گا، تاکہ میں نہیں چاہتا کہ آج کا جو موضوع ہے اس میں کوئی اپنا اس کو ڈائیلوٹ کیا جائے. اس میں جو وزیر خزانہ نے جو بچت جو کی ہے بتائی ہے اینولائزڈ سالانہ جو ہوگی وہ 200 ارب روپے کی بچت ہوگی. جی نیکسٹ. اظہر فاروق صاحب جی. اظہر فاروق جی. وزیر اعظم صاحب ابھی آپ نے اناؤنس کیا ہے کہ نیا انتظامی یونٹ نہیں بنے گا، نئے ڈویژن یا ڈسٹرکٹ نہیں بنے گے. ابھی حال ہی میں 5 ڈسٹرکٹس اناؤنس ہوئی ہیں، ایک ڈویژن. کیا ان کو بھی ختم کرنے کا کوئی حکومت کا پروگرام تو نہیں؟ یہ ہم نے وفاق کی حد تک اس کا اناؤنسمنٹ کی ہے. جو وفاق کی جو ہے اپنا جورسڈکشن میں نے آپ نے دیکھا کہ میں نے اینڈ میں کہا کہ ہم صوبوں کو بھی کہیں گے کہ یہ خالی یہ نہیں، تمام سفارشات کے اوپر مہربانی کر کے وہ عمل کریں. جی بہزاد سلیمی صاحب. اور یہ جو بچت ہے 200 ارب روپے کی وفاق کی ہے. صوبے جب اس میں حصہ ڈالیں گے تو اس کے علاوہ ہوگا. جناب وزیر اعظم، بہزاد سلیمی، نیوز 1 ٹی وی سے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو ایک تو توشہ خانہ کے حوالے سے کہا، کیا یہ صرف سویلین جو قیادت ہے اسی پر اس کا اطلاق ہوگا، یا جو ایک بل قومی اسمبلی میں سینٹ میں پیش کیا گیا تھا اس میں تو یہ تھا کہ تمام جتنے بھی سول عسکری جو بیوروکریسی ہے ان پر بھی پابندی ہوگی توشہ خانہ کے گفٹس کے حوالے سے، اور اسی طرح اعلیٰ جوڈیشری میں بھی ہوگی. ایک تو اس کی وضاحت کر دیں کہ یہ جو پابندی ہے گفٹس لینے کی، کیا یہ صرف وزیر اعظم، صدر اور سول بیوروکریسی تک ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جو افسر شاہی کا نظام ہے اس کو کیسے ختم کریں گے؟ اسلام آباد کلب آپ دیکھتے ہیں اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں اس طرح کی، جو یہاں جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جا کے افسر شاہی جو ہے عیاشیاں کرتی ہے. تو عام آدمی تو وہ ساری صورتحال میں دیکھتا ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں ہے رویے میں. تو اس ساری صورتحال میں ان پراپرٹیز کے حوالے سے کب فیصلہ لیں گے؟ میرا خیال ہے کہ آج کے جو فیصلے ہیں یہ اس کے ایک دور رس اس کے نتائج انشاءاللہ ہوں گے. آسٹیرٹی کے حوالے سے، کفایت شہری کے حوالے سے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایک دوسری بات، توشہ خانہ میں تحائف آتے ہیں یا دیے جاتے ہیں جو پولیٹیشنز، اپنا سرکاری اہلکار، افسران، وزراء، وزیر اعظم اور جو صدر پاکستان ہیں یا گورنرز. عدلیہ کے جہاں تک مجھے علم ہے وہ تحفے یہاں نہیں آتے. اگر ملتے ہیں، اگر ہمارے جو عسکری ادارے ہیں ان کو جو تحفے ملتے ہیں وہ اس توشہ خانہ میں نہیں آتے. لہٰذا توشہ خانہ میں جو تحائف آتے ہیں، جو اس کی تاریخ ہے، میں نے اس کے حوالے سے اعلان کیا ہے. جی صاحب، ایاز اکبر یوسف سے جیو سے. ایک تو آپ نے توشہ خانہ کے $300 کی آپ نے بتایا کہ توشہ خانہ جی وہی ایک $300 کی بات آپ نے کی. تو اس کی جو ویلیو ہے، ماضی میں بھی یہی ہوا کہ 1 روپے کی چیز کو اس کی ویلیو ٹکے کی لگائی گئی اور اس کو ڈکلیئر کر کے گھر لے جایا گیا. اس کی ویلیویشن کون کرے گا؟ کہ آپ نے کہا کہ $300 کی چیز آپ رکھ سکتے ہیں، تو ویلیویشن از اے بگ کویسچن مارک. دوسرا پرائم منسٹر صاحب، دوسرا بڑا اہم کویسچن ہے، آپ کو شاید ہو سکتا ہے اس کویسچن پہ تھوڑا سا اعتراض بھی ہو، کہ اب لوگ مارے پھرے آٹے کے لیے. آٹے کا کیا ایسا بحران ہے اس ملک کے اندر کہ آج بھی اس سچویشن کے آپ دیکھ رہے ہیں IMF تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے، آٹا تو ہماری لوکل پروڈکشن ہے، اس کے لیے اس کی کھپت کو کیوں نہیں پورا کیا جا رہا ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ. آپ نے 2 سوال کیے ہیں. پہلا توشہ خانہ کے حوالے سے، تو اس کی باقاعدہ تھرڈ پارٹی یعنی انڈیپینڈنٹ تھرڈ پارٹی جس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ان کی قیمتوں کی وہ اپنا ڈٹرمنیشن کرے گی. انڈیپینڈنٹ تھرڈ پارٹی. لہٰذا اگر تھرڈ پارٹی اس میں ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ سب کو اس کے اوپر مطمئن ہو جانا چاہیے کہ تھرڈ پارٹی جو ویلیوشن ہے وہ ہم قوم کے سامنے رکھیں گے. دوسری بات آپ نے کی آٹے کی. گندم کی آج بھی میں آپ کو کہہ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر گندم اور آٹے میں فرق ہے. گندم سے آٹا بنتا ہے. اگر گندم کے سٹاکس میں اگر کمی خدا نہ خواستہ ہوتی تو میں آج کٹہرے میں کھڑا ہوتا اور مجھے کٹہرے میں کھڑے کر سکتے تھے. آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاسکو جو فیڈرل ادارہ ہے، گورنمنٹ آف پاکستان نے اربوں ڈالر خرچ کر کے گندم منگائی ہے اور کہیں کسی صوبے میں گندم کی کمی نہیں ہے. آٹا
جو بنیادی طور پر صوبوں کا کام ہے، یہ اپنا وفاق کی ذمہ داری نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو انٹرم گورنمنٹس ہیں اور سندھ کی جو گورنمنٹ سے میں نے باقاعدہ میٹنگز کی ہیں اور ان سے کہا کہ یہ جو ان کے ہاں یہ جو کوئی کیفیت ہے اور جو لائنیں لگی ہیں، کیونکہ اس میں کمی آئی ہیں، لیکن آپ کی بات درست ہے، وہ ختم ہونی چاہیے اس میں کوئی. اور اب دیکھا کہ پنجاب کی ملوں نے ہڑتال پہ کیوں آئے جب ان کو سختی کی گئی. یعنی آپ جانتے ہیں کہ ایسی ملوں کی کوئی کمی نہیں ہے، میں ذاتی طور پر اس کے گواہ ہوں کہ جو کاغذ میں ہیں اور برسات میں مینڈک کی طرح وہ اپنا باہر آ جاتے ہیں تاکہ وہ بلیک مارکیٹنگ کرے. اب یہ صوبے اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں. میں پھر میٹنگ رمضان شریف کی بھی رکھ رہا ہوں، اس کے اوپر بھی جو وفاق کی اس حد تک ذمہ داری ہے کہ وہ صوبوں کو وہ سینسٹائز کریں، میں انشاءاللہ ادا کروں گا. اور اس سے بھی آگے ہم بھائیوں کی طرح مل کے ہم کریں گے. تو گندم کی اویلیبلٹی میں کوئی کمی نہیں ہے انشاءاللہ. ابھی چند دن پہلے ہمیں بعض صوبے نے کہا ہمیں گندم مزید چاہیے، ہم نے ان کو دے دی کیونکہ ہمارے سٹاکس میں گندم موجود ہے جو کہ اربوں ڈالر سے منگوائی گئی ہے. تو یہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جب آپ صوبوں میں جب بات ہو تو یہ سوال وہاں پر ضرور کیا کیجیے. چودھری صاحب جی. صاحب آپ نے عوام کے منتخب نمائندے ہیں، آپ نے تو اپنی طرف سے تنخواہیں نہ لینے کا بھی اعلان کر دیا، دیگر مراد بھی چھوڑ دی، لیکن بہت سے سرکاری محکمے ہیں وفاقی جن کے ملازمین کو، جو بڑے ملازمین ہیں، ان کو 300-400 یونٹ جو ہیں بجلی کے فری ملتے ہیں، پیٹرول ملتا ہے، ان کو اس کی سیلنگ ہے. تو اس حوالے سے بھی کوئی فیصلہ کیا ہے کہ اس میں کمی کی جائے، بند کیا جائے تاکہ وہ بھی حصہ ڈالیں اس آسٹیرٹی کی مہم میں؟ آپ نے دیکھا کہ جو الاؤنسز ہیں، جو میڈیکل الاؤنس ہے، ہیلتھ الاؤنس ہے، ایجوکیشن الاؤنس ہے، یا وہ تو انٹیکٹ ہیں. اس کے علاوہ جو ایسے الاؤنسز جو کہ اس زمرے میں نہیں آتے تھے، ان کے اوپر آپ نے دیکھا کہ اس میں کٹوتی کا کہا گیا ہے تاکہ اخراجات کم ہوں. لیکن دیکھیں غریب آدمی اب گریڈ 18 کا جو افسر ہے یا 19 کا افسر ہے، اس کی آج جو تنخواہ کی جو ویلیو ہے وہ کیا رہ گئی ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس سختی کے دور میں ہمیں ان کو مزید بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. ہم نے جو آج کا جو یہ پلان بنایا ہے، اگر یہ کامیابی سے ہم اگر لے گئے تو پھر انشاءاللہ جو اشرافیہ ان کے اوپر ہم مزید بوجھ ڈالیں گے انشاءاللہ. صاحب ہمیشہ سے ایک ایشو رہا ہے عمل درآمد کا. آپ نے توانائی بچت کی جو اسکیمیں بنائی ہیں اس پر عمل نہیں ہوا. آج پھر آپ نے ایک اناؤنسمنٹ کی، اس میں بہت بڑی رکاوٹ جو ہے وہ بیوروکریسی دوبارہ سے بنے گی. اور سب سے جو مین ایشو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا ہے. مارکیٹ میں مہنگائی اس قدر زیادہ ہے کہ عوام ایسے فیل کرتی ہے جیسے وہ لاوارث ہیں. حکومت نام کی کوئی چیز وہاں پہ موجود نہیں ہے، چیزوں پر کسی چیز کا کنٹرول نہیں ہے، نہ وہاں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے. اس حوالے سے بھی آج کے اس کابینہ میں کوئی فیصلہ ہوگا؟ یہ جو سوال پہلے ہو گئے اسی طرح کا سوال نوعیت کا سوال ہے. میں اس کو یہ جواب دوں گا کہ ہم انشاءاللہ جو آج فیصلے کیے ہیں اس کے اوپر ہم اس کے اوپر پوری طرح عمل پیرا ہوں گے انشاءاللہ. میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں اور میرے کابینہ کے جو اور پارٹیز کے جو یہاں پر بیٹھے ہیں زعما وہ اس کی ذمہ داری لیتے ہیں. اس میں آپ کو شکایت نہیں ہوگی. صوبوں کو ہم انشاءاللہ اس میں پوری طرح شامل کرنے کی کوشش کریں گے. تو پھر جب وہاں پر عمل ہوگا اور کمی ہوگی تو آپ یہ سوال ضرور اٹھائیے گا. جی جاوید. سر جیسا کہ آپ نے آسٹیرٹی میئرز کے بارے میں بتایا اور ایک اچھا اقدام ہے جس میں آپ نے جوڈیشری سے بھی کہا کہ وہ بھی اپنے اس میں اپلائی کریں اسے. تو سر ایک کلاس ایسی بھی ہے جو ٹول ٹیکس نہیں دیتی ہے اور وہ پریولیج کلاس ہے، کیا ان کے لیے بھی کوئی ایسے اقدامات تجویز کریں گے آپ؟ کون سی کلاس؟ یہ ٹول ٹیکس کون جو کلاس نہیں دیتی؟ میں اس کو ایگزامن کر لیتا ہوں، جو اس کو پتہ کر لیتا ہوں. شکریہ. اٹس اے ویلڈ کوشچن. میں اس کا پتہ کر لیتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹرین سب دیتے ہیں ٹول ٹیکس دیتے ہیں. اچھا کوئی بات نہیں، اس کو ہم اچھے انداز میں طے کر لیں گے. تھینک یو، شکریہ آپ کا. یہ بتائیے کہ فائٹنگ کرپشن کے اوپر آپ کی پی ڈی ایم کا کیا بیانیہ ہے؟ آج بھی سوئس، فرانس اور برٹش بینکوں میں اربوں ڈالر پاکستان کے لوٹے پڑے ہوئے ہیں اور اس میں پاکستان کی پاس کی بھی اشرافیہ ہے، موجودہ اشرافیہ بھی ہے.
تو کوئی ایسا ماضی میں اس طرح کئی پروپوزل زیر غور آئی کہ سوئس، برٹش، فرینچ اور امریکن بینکوں سے اگر یہ 5% بھی ڈالرز واپس آ جائیں تو آپ کو IMF کے پیسے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دوسرا، آپ نے فارن آفس کے اوپر بہت بڑا کٹ لگایا ہے. تو دفتر خارجہ آپ کی ڈپلومیسی کو آگے پرسو کرتا ہے، آپ کی خارجہ پالیسی کے جو ٹارگٹس ہیں ان کو آگے یہ پرسو کرتا ہے. تو اس میں آپ یہ بتائیں، بہت سارے فارن مشنز بند ہو رہے ہیں اور ڈپلومیٹک سٹاف کو آپ کم کر رہے ہیں. تو اس صورتحال میں آپ کے فارن پالیسی آبجیکٹیوز کیا متاثر نہیں ہوں گے؟ تھینک یو مسٹر پرائم. اچھا، بہت شکریہ. آپ کا کس چینل سے تعلق ہے؟ جی ٹی وی. یہ جو پہلا سوال ہے آپ کا بڑا پرٹیننٹ ہے. ویسے تو سارے یہ جو آپ نے بتایا کہ سوئس بینک میں اور دوسرے بینکوں میں اسی طرح کی بات ماضی میں ایک شخص کیا کرتا تھا اور دن رات کہا کرتا تھا، اور کہ جناب 300 ارب ڈالر باہر پاکستان کے جمع ہیں اور میں ان کو 90 دن میں لے کے آؤں گا، اور یہ چور اور ڈاکو میں یہ کا محاسبہ کروں گا. کاش یہ سوال آپ 3.5-4 سال میں ان سے کرتے. البتہ یہ ضرور ہے، دیکھیں، البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ نظام ہے قدرت کا. وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. اب وہ جو ووٹن کرکٹ کلب میں ایک رفاہی ادارے کے لیے پیسہ جمع کیا گیا تھا، وہ انہوں نے اپنی جیبوں میں ڈال لیا. دیکھیے کہ جو شخص یہ باتیں دن رات کرتا تھا ایک ناخدا بن کے کہ میں 300 ارب ڈالر لے کے آؤں گا اور 90 دن میں لے کے آؤں گا، کرپشن ختم کر دوں گا، وہ خود رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. صرف یہی نہیں، وہ جو گھڑی تھی میں آپ کو آج مزید اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں. میں بات پرانی دہرا نہیں رہا، اس میں اضافہ کر رہا ہوں کہ وہ جو گھڑی تھی جو خانہ کعبہ کے ماڈل کی، اس کو جس بے دردی سے اس کو بیچا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ کروڑوں پاکستانیوں کی اس نے توہین کی. خالی اس حوالے سے نہیں کہ ایک انتہائی برادر ملک کے سربراہ نے وہ گھڑی بڑے شوق سے دی تھی، وہ اس وزیر اعظم کو نہیں دی تھی، وہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی تعظیم عزت کی خاطر دی گئی تھی. اس کے اوپر کوئی حق نہیں تھا. اگر وہ خانہ کعبہ کا ماڈل نہ بھی ہوتا تب بھی اس کے اوپر کوئی حق نہیں تھا کہ وہ بازار میں بیچ دے سر عام اور پھر قوم کو دھوکہ دے. خانہ کعبہ کے ماڈل کے بعد تو ہمارا، میں سمجھتا ہوں کہ بطور ایک مسلمان کے ایک ملی جذبے کے علاوہ ایک دینی بھی ہماری سوچ ہے کہ بھائی یہ تو ایک متبرک دنیا کے متبرک ترین مقام کی اس کے اوپر اس کی عکاسی کی گئی تھی. اس کو تو بیچنا تو تصور میں بھی نہیں لایا جا سکتا. اب خالی یہ جرم نہیں کیا، وہ جو رسید جو دی گئی تھی کہ یہ میں نے 5 کروڑ میں بیچی تھی، کتنے میں 5 کروڑ میں کہ 5 کروڑ میں وہ جعلی رسید تھی. اس سے بڑا اور جرم کیا ہو سکتا ہے کہ وقت کا وزیر اعظم جعلی رسید کے ذریعے قوم کو دھوکہ دے رہا ہے. ایک تو خانہ کعبہ کے ماڈل کی گھڑی بیچی گئی اور دوسری جعلی رسید دی گئی، وہ اس سے بھی بڑا جرم. تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ توپوں کا رخ اب آپ ادھر موڑ دیں. حنیف خالد صاحب، اس کا کیا جواب؟ کوئی ہے نہیں، بتا دیں. فورن آفس والا بتا دیں. فورن آفس کے حوالے سے کوئی کٹ نہیں ہے. جی بالکل. وہ جو اسٹینڈرڈ کٹ ہے 15%، وہ کرنٹ ایکسپینڈیچر پہ ادر دین سیلری اینڈ الاؤنسز کوئی کچھ نہیں ہو رہا. جی یہ آپ کو کس نے فیڈ کر دی ہے؟ جناب وزیر اعظم، نہیں، یہ اسپیکولیشن ہے. اچھا جی. پرائم منسٹر صاحب، آپ نے 2022 کے اواخر میں گوادر کا وزٹ کیا. وہاں آپ کی تقریر میں آپ نے فرمایا کہ IMF ہم سے ناک رگڑوا رہا ہے. 5 فروری کو آپ نے آزاد جموں کشمیر اسمبلی سے خطاب کے دوران یہ کہا کہ IMF والے بیٹھے ہوئے ہیں اور سبسڈی کا ایک فائل کا ایک ورک الٹا کے دیکھ رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ IMF نے یہ رگڑا آپ کے الفاظ میں پاکستان کو کیوں دیا ہے اور دیا جا رہا ہے، جس کا اثر غریب
عوام کو بوتنا پڑ رہا ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے. تو سوال یہی ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ ان کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ اس ہفتے ہوگا یا یہ بھی اگلے ہفتے چلا جائے گا یا اس سے اگلے ہفتے؟ گوادر میں جس جگہ کی آپ بات کر رہے ہیں تو الحمدللہ یہ سن لیں 8 سال سے مؤخر جو اپنا اور بالکل وہ ڈسٹ بن میں وہ منصوبہ ڈال دیا گیا تھا گوادر کے عوام کے لیے بجلی کا، وہ کل بجلی وہاں پر آ چکی ہے اور گوادر شہر میں اب بجلی کی کوئی کمی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. جہاں پر آپ نے کہتے میں نے کھڑے ہو کے یہ باتیں کی IMF اس کے باوجود بھی بجلی وہاں پر آ گئی ہے اور دن رات ہم نے محنت کی اس حکومت نے. نمبر 1. نمبر 2، گوادر پورٹ جو ٹھپ ہو چکی تھی آج وہاں سے گندم اور فرٹیلائزر کی ترسیل وہاں سے ہو رہی ہے، ورنہ وہ ٹھپ ہو چکی تھی. اور گوادر کے عوام کا جو ان کو کہ وہاں پر مزدوری، کوئی اپنا ٹرانسپورٹ، کوئی وہاں پر جہازوں سے سامان لادنا ٹرکوں کے اوپر، یہ ساری چیزیں اب گوادر میں الحمدللہ اس کی شروعات ہو چکی ہیں. نمبر 3، آپ کو پتہ ہے گوادر پورٹ کے اوپر اتنی بے رخی کی گئی ماضی کی حکومت میں، اس کی ڈریجنگ نہیں ہوئی جس سے کہ وہاں پر جو بڑے جہاز تھے آنا وہ نہیں آ سکتے تھے، اس کی جو ڈیپتھ تھی وہ کم ہو گئی. آج الحمدللہ وہاں پر ڈریجنگ شروع ہے تاکہ بڑے جہاز وہاں پر آئے جا سکیں. تو IMF کا اپنا ایک ہے، لیکن انشاءاللہ جو ہماری مقدور میں ہے، ہماری ہمت ہے، وہ انشاءاللہ ہم یہ کام کرتے رہیں گے. جی نیکسٹ سوال. شاکر جی، شاکر شاکر عباسی سر، نیو ٹیلی ویژن سے. وزیر اعظم صاحب، آپ نے جو فرمایا کہ ایسٹرالٹی مہم میں جو کٹ لگے گا پاکستان کے دنیا بھر میں جو فارن مشن پھیلے ہیں، کیا یہ ان پہ بھی لاگو ہوگا؟ اور دوسرا، آپ کے وزیر جو خارجہ ہیں وہ تو پاکستان کے دورے پہ کم ہی تشریف لاتے ہیں، تو یہ جو آپ نے یہ بیرونی دوروں کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ ان کی مشاورت سے کیا ہے، ان کو بھی بتایا، یا یہ کٹ ان پہ لاگو نہیں ہوگا؟ آفیسرز کا لکھا آپ بتا دیں. یہ جو آج میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے یہ ہماری حکومت، پوری حکومت شامل ہے اس میں بھائی. جی اگلی بات آپ بتا دیں. جو آفیسرز کے اوپر آبلیگیٹری جو ہے صرف اس پہ وہ جا سکیں گے. یہ جو تفصیل وزیر اعظم صاحب نے آپ کو شیئر کی ہے، اس کے اوپر نہ تو کوئی فارن مشن میں کوئی کٹ ہے، نہ ہی اس کے کوئی اخراجات میں کوئی کمی کی جا رہی ہے. تو وہ میرا خیال ہے کوئی کنفیوژن ہے، کچھ نیوز چھپی ہیں جو کہ اس کے برعکس کچھ چینجز ہیں جو آج آپ کو تفصیل وزیر اعظم نے شیئر کی جو کابینہ نے منظور کی ہے. تو یہ تو ویسے ایجنڈے میں بھی نہیں تھا. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ چیزیں کیسے یا کیسے پرسیو کی گئی ہیں. وہ ہے ہی نہیں ہے کوئی ایسی بات. اور آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری ایک آنریبل منسٹر نے یہ بات بتائی کہ، اور یہ بات اس کو اپنا شعوری طور پر آگے پھیلانے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ اچھی بات ہے. قوم کو اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ جو فارن منسٹر ہیں، انہی کی پارٹی کے ایک منسٹر نے آج بتایا کابینہ میں کہ فارن منسٹر اپنے اخراجات خود برداشت کرتے ہیں. جی پی ایم صاحب، جاوید بلوچ، بیورو چیف، نیو ٹی وی سے. سر، IMF کے ساتھ آپ ایگریمنٹ فائنل کرنے جا رہے ہیں اور آپ نے بتایا کہ اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا قوم کو، جس کے لیے تیار بھی ہے. خمیازہ نہیں بھگتنا پڑے گا، جو ایک مجبوری ہے ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے. مجبوری ہے ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے. سر، آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ ایگریمنٹ آپ نے نہیں کیا، آپ کی گورنمنٹ نہیں کیا، پچھلی گورنمنٹ تحریک انصاف کی حکومت یہ ایگریمنٹ کر کے گئی تھی. تو کیا جس طرح آپ توشہ خانہ جو ہے وہ اس کو پبلک کر رہے ہیں، تو از اٹ پاسبل کہ آپ IMF کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا ہے لاسٹ گورنمنٹ کا وہ بتائیں قوم کو کہ یہ ایگریمنٹ تھا کیا اور اس کی جو ہے وہ تفصیلات کیا تھیں؟ سر، نمبر 2، ایک اور ابہام پایا جا رہا ہے ملک میں اور اس پہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ پنجاب اور KP کے الیکشن تو کب ہوں گے وہ پتہ نہیں ہے، لیکن کیا جو عام انتخابات ہیں ملک میں، قومی اسمبلی جب تحریر ہوگی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عام انتخابات وقت پر ہوں گے؟ دیکھیے کہ ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو
अपना वफाक ने जो इलेक्शन कमीशन में अपना मौक़िफ़ पेश किया है, सूबा पंजाब ने अपना मौक़िफ़ पेश किया है, सूबा केपी ने मौक़िफ़ पेश किया है, वो तो मेरे इख्तियार में नहीं है। तो अब ये फ़ैसला इलेक्शन कमीशन जो कंसर्न जो इदारे हैं उन्होंने करना है। मैं आइन का पाबंद हूँ, जो मुझे ये इदारे कहेंगे आइनी इदारे, आई विल गो अलॉन्ग। जी जी मैं नहीं मरियम बेटा मैंने IMF को बता रहे जी मैं आपको IMF के हवाले से आपने फरमाया कि क्या वो जो मुआहदा होगा, एक तो पुराना, ये 1 जनवरी 1999 को पहली दफ़ा ये मुआहदा मैंने वेबसाइट पे डलवाया था फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो साथी पुराने उनको याद होगा। अब वो अगली हुकूमतों ने क्या किया है वो ऑब्वियसली हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम इस मुआहदे को वेबसाइट पे डालेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे 2019 का भी डालेंगे, इसको भी डालेंगे, आप खुद ताकि कंपेयर करें, आपको पता हो कि जी ये सॉवरन मुआहदा इस हुकूमत ने नहीं किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ या हुकूमतों के साथ नहीं होता, ये मुआहदे स्टेट के होते हैं और सॉवरन कमिटमेंट्स होती हैं, इसीलिए हमने उसको पूरी तरह, तो हम बिल्कुल शेयर करेंगे जी आपके साथ, और जो 2019 का वो भी शेयर करेंगे। मैंने नेशनल असेंबली के फ्लोर पे भी स्पीकर साहब को मैंने अर्ज किया था कि ये मुआहदा MEFP 2019 में आपको प्रोवाइड करूंगा, आप मेंबर्स में भी तस्लीम करें ताकि वो पढ़ें कि क्या था, और हमारा जो होगा वो भी आपसे शेयर करेंगे। आपका एक छोटा सा सवाल था पावर के हवाले से, उसका जो गनीत खालिद साहब जो वजह है ना, वो प्रॉब्लम ये है कि आप 3000 अरब की बिजली बना रहे हैं, IMF को छोड़ें, आप सिर्फ 1550 अरब उसके बदले में रिकवर करते हैं और 1450 अरब का उसमें होल है। हम एज ए कोई भी हुकूमत हो, कोई भी मुल्क को इतना बड़ा यानी डेंट बर्दाश्त नहीं कर सकता। 300 यूनिट तक के करीबन 570 अरब जो हैं वो बजट में रखे जाते हैं कि जी इनको हमने बिजली सस्ती देनी है, इसकी हुकूमत पे करेगी। जो बाकी है, जो चोरी है, जो लाइन लॉसेज हैं, जो आपके बिल पे नहीं होते, वो जो डिफरेंस है ना करीबन 870 का, वो प्रॉब्लम है असल में। तो जो आपने ये मेयर्स देखे हैं ना, ये तो सिर्फ बड़े मामूली हैं, बाकी हमने वो ठीक कर रहे हैं और हम पूरी स्ट्रक्चर रिफॉर्म कर रहे हैं। वो हमारे अपने इंटरेस्ट में कि हम इस ब्रीडिंग को बंद करें, जैसे SOEs कहते हैं कि जी उसके नुकसान बंद करें, इसी तरह इसको भी बंद करें, इस पर काम हो रहा है इंशाल्लाह। जी अवैस कियानी साहब। शुक्रिया PM साहब। 2 चीज़ें हैं बहुत ही अहमियत की हैं। आप अपना तारीफ फरमा दें। सर अवैस कियानी 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। थैंक यू सर। 2 चीज़ें बहुत ही अहमियत तलब है, मैं चाहूँगा कि आप इस पर थोड़ा रिस्पांस करें। सबसे पहली बात ये है कि एक ऑडियो लीक्स आती है, उसमें जज साहब जो हैं मौजूद हैं और उसके साथ ऑडियो लीक्स आती है जिसमें ज़िम्मेदार ओहदों पर जो बैठे हुए हैं जजेस हजरात, उनके हवाले से बात चीज़ आती है। उसके बाद मुतसब जो रवैया है वो भी चीज़ देखने में आ रही है। नून लीग स्पेशली तौर पर हुकूमत, क्या आप कहते हैं कि चीफ जस्टिस इसका नोटिस लें ताकि वो जो नून लीग स्पेसिफिक जो केसेस हैं उनसे वो साइड पे हों? पहली बात। दूसरा ये बताएं कि APC कॉल होनी थी सर, बहुत अहमियत की आमिल थी, वो डिले है। डार साहब 28 फरवरी को क्या पेट्रोल दोबारा से महंगा होगा? थैंक यू वेरी मच। जी जो पहला आपका सवाल है, देखिए कि हम सब यहाँ जो बैठे हैं, हम सब अदालत उज़्मा, अदालत आलिया और दर्जा बदर्जा तमाम हम अदालतों का हम एहतराम करते हैं। ये हमारा आइनी हमारी ज़िम्मेदारी है और हमें ये करना चाहिए। लेकिन अगर कहीं सरीहन जानिबदारी हो रही है और वाज़े और रोज़े रोशनी तरह अयां है, तो उससे आप कब तक उससे आप आंखें बंद करके रखेंगे? और इससे न सिर्फ इंसाफ और अदल का जो तवाज़न है वो मुतासर होगा या हो रहा है, उससे बहुत ख़राबियाँ पैदा होंगी। अब मुझे बताएं, आप लेके चले गए, आज का मौजू था बिल्कुल खालिस अपना किफ़ायत चारी का, लेकिन चूँकि आप हमें बात कर दी है, मुझे बताएं आप कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को अकामा से पनामा से अकामा में उनको सज़ा दिलवा दी गई। अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है, हर चीज़ सामने रोज़े रोशनी तरह आया हो गई है। बाज़ ज़िम्मेदार लोगों ने तो अब इंटरव्यूज़ भी दे दिए हैं। अब इसमें तो इमरान नियाज़ी का जो घर है जहाँ पर ये 300 कनाल का, जो कि बिल्कुल उसकी ना परमिशन थी ना उसकी बाद में ली गई परमिशन थी, बाद में ली गई, उसको
उस वक्त की चीफ जस्टिस ने उसको तो जनाब उसको पता नहीं किस तरीके से उसको रेगुलर कर दिया, और जो गरीब लोगों के उनके घर ढाए गए। ये है वो यानी एक इंतहाई यानी गैर मुनसफाना और नाइंसाफ़ी की इंतहाई मिसाल जो मैंने आपके सामने रखी है। इसीलिए हमने ये अब मुतालबा किया है कि ऐसे जजेस जिनका रवैया मुस्लिम लीग नून के साथ मानदाना रहा है और जानिबदाराना रहा है, उनके सामने हमारे केसेस ना लगाए जाएं। ये बतौर मैं वज़ीर-ए-आज़म नहीं कह रहा, बतौर मैं पार्टी हेड ये बात कर रहा हूँ, और ये हमारा हक है कि हम इंसाफ के लिए अपनी बात उठाएं। वो इंशाल्लाह होगी, आप फिक्र ना करें। साले जफर साहब, अवैध साहब आपको भी पता है कि ये एक सिस्टम है, ओगरा जिम्मेदार है, वो सब कैलकुलेशन करता है कि फ्लैट्स 15 दिन में उसकी एवरेज क्या थी, डॉलर जो और रुपये का जो रेट है वो एवरेज क्या थी। एक सिस्टम है, फार्मूला है। हम तो यही कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, जब वो बना के लाते हैं तो फिर हम कई घंटे झगड़ा करते हैं ताकि कम से कम पिछला भी जो था, जो वर्किंग थी वो 48 रुपये थी पेट्रोल पे और 36 रुपये थी डीजल पे। हमें 3 घंटे लगे, अब बस एक एक पैसे का हिसाब किया और जाके ये 22 रुपये और 18 रुपये हुआ। तो हम पूरी जिम्मेदारी जो है अपनी उसको निभाएंगे और अल्लाह करे कि अच्छी खबर हो। मेरे पास कोई तफसील नहीं है, यकीन करें। साले जफर साहब, Prime Minister, let me in the outset sympathize with your ministers जिनके आपने सारे privileges जो हैं वो छीन लिए हैं, और मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि आपने ये ऑस्टेरिटी और कफ़ायतशारी की भी बातें की हैं, लेकिन रिसोर्सेज का कुछ हैमरेज उन तहरीकों की वजह से हो रहा है जो सड़कों पे चल रही हैं, जिनकी वजह से मुल्की वसाइल का ज़िया हो रहा है। और सवाल ये है स्पेसिफिक इसहाक डार साहब से जो आपके बराबर में बैठे हैं, ये बताएं कि क्या सालाना बराबर में बैठे, सामने बैठे हैं, चले आपके बराबर में बैठे हैं, मैं कह रहा हूँ सालाना तरक्याती बजट पे तो कोई कटौती नहीं लगा रहे, और जो गरीब आदमी बहुत ही ज़्यादा पिस रहा है, तकलीफ में है, IMF के इस प्रोग्राम के बाद आपके पास कोई डेडलाइन है कि कब से उसको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा? शुक्रिया। जो पहली बात आपने की कि मैं आप सिम्पथाइज कर रहे हैं, बड़े अदब से, और आपसे मैं बड़े अदब से कह रहा हूँ कि बाखुदा ये इन तमाम साथियों ने, और जो यहाँ पर मौजूद नहीं, पूरी काबीना ने बिल्कुल अपनी खुद दिल की गहराइयों से इन्होंने ये ऑफ़र पेशकश की है। आपको सिम्पथाइज नहीं करना चाहिए, इनको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, इनके जज्बा हुब्बुल वतनी को, इनकी यानी एक मिसाल को, सादगी की, कफ़ायतचारी की, एसार की, और मुल्क को और मुल्क की पूरी जो हमारी आबादी है तूल अर्ज़ में, उनमें एक जज्बा उभारने की। मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी मिसाल नहीं हो सकती। आप मेहरबानी करके ये एम्पथाइज ना करें, बल्कि मेरी गुजारिश है। जी मैं शुक्रिया, आप बहुत शुक्रिया। जी सवाल जवाब है ना देना, मैं तो नहीं देना। जी देखिए, फिर मैं कहूँगा तो फिर पता नहीं, ये आपने लिखा है और काफ़ी हद तक आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो ठीक थी। किसी ने 600 अरब लिखा, किसी ने 650 लिखा, आप सारे बैठे हुए हैं, आपके अखबारों में छपे, आपके टीवी पे ये खबरें आ चुकी थी 31 जनवरी से पहले और उसके दरमियान। किसी ने 750 लिखा। ये मैं आपको गारंटी से ये कह सकता हूँ इससे ज़्यादा ही था एजेंडा। तो मेरा ख्याल है कि आप इसको अप्रिशिएट करें कि 10 दिन में मुआशी टीम ने जो हार्ड नेगोशिएशन की, वो 170 के ना सिर्फ टैक्सेस सिर्फ एग्री करवाया, बल्कि 40 अरब ये भी तय करवाया कि जो हमारे जो गरीब तरीन ख़ानदान है, हमारे बहन भाई, उनके जो हेड ऑफ फैमिलीज हैं, जो बेनिफिट इनकम सपोर्ट फंड के हम जो हेल्प करते हैं, 25% का इजाफा, और 40 अरब उसके लिए मुख्तस करवाया। तो मेरा ख्याल है साले साहब ये तो शाबाश दें ना आप, कम से कम। इंशाल्लाह ये मुल्क बरानों से निकलेगा। मेरा आपको अल्लाह ताला के फज़ल मेरा इंशाल्लाह आपसे वादा है, इंशाल्लाह ये बरानों से मुल्क निकलेगा, अजीम बनेगा और ज़रूर बनेगा इंशाल्लाह। जी उससे आपसे मेरा ये सवाल है कि आपने ये बड़ा अच्छे इकदाम किए हैं, लेकिन आपकी हुकूमत पे एक तनकीद होती है कि 83 रुकनी काबीना है। अगर आप काबीना का साइज़ 20, 25, 30 पे ले आते
تو عوام کے لیے بہت بڑا میسج آتا ہے اور کسی کو تنقید کرنے یہ کا چونکہ موقع آپ نہ نے ملتا. سوال کر دیا، میں جواب دے رہا ہوں. آج کابینہ کے اوپر ایک بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے، اور یقین کیجیے گا جس طرح یہ فیصلے کابینہ کے ارکان اور زعماء نے خود اپنے بالکل اپنے مرضی سے کیے ہیں اور بڑے شوق سے کیے کہ ہمیں یہ فیصلے کرنے. اسی طرح کابینہ میں یعنی سائز کو کم کرنے کو، حجم کم کرنے کی بھرپور وہاں پر انہوں نے اپنی آواز اٹھائی. ہم نے اس کو صرف کچھ چند دنوں کے لیے مؤخر کیا ہے. چونکہ اب آپ نے سوال کیا تو میں جواب روک نہیں سکتا تھا. آپ اس بارے میں بھی اچھی خبر سنیں گے. راجہ بشارت صاحب. میں پرائم منسٹر کی اجازت سے طارق صاحب، وہ 83 رکنی کابینہ یا وہ اس کا ریفرنس تھا خرچے کے حوالے سے، تو ویسے مفت ہو گیا، زیرو ہو گیا. اب آپ یعنی جو بھی یہ جو کابینہ ہے اس کا حجم بڑا ہے، جو بھی ہے وہ تو بیچاری آج ایک دھیلے کے بغیر خدمت کرے گی. اس سے بڑی اور آپ کو کیا، آپ کو رعایت چاہیے، اور مکمل طور پر ایک دھیلے کے بغیر. جی جناب صاحب، آپ نے یہاں پر جو بچت کے حوالے سے وزیر و مولانا خصوصی اور دوسرے بتایا کہ لگژری گاڑیاں نہیں استعمال کریں گے، بجلی کے یونٹس اور موبائل وغیرہ. وہاں پر آپ نے اینڈ پہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان اور 4 جو آپ کے ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبان ہیں، چیف جسٹس صاحب، ان سے درخواست کی ہے، لیکن سارے میں آپ نے ایک دفاعی ادارے کو بیچ میں سے چھوڑ دیا کہ دفاعی ادارے کے حوالے سے آپ نے قوم کو یہ نہیں بتایا کہ کیا وہ بھی لگژری گاڑیاں نہیں استعمال کریں گے یا کیا کریں گے. شکریہ. دیکھیے کہ میں نے عدالت عظمیٰ سے میں درخواست کر سکتا ہوں نا، اور یعنی یہی مروجہ طریقہ ہے. گو کہ گورنمنٹ کا کوئی اختیار ہے، لیکن یہ ایک ادارہ ہے جس نے انصاف دینا ہے، تو اس کو میں نے درخواست کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے حوالے سے یہی مناسب بات ہے. اور صوبوں کو میں نے کہا ہے. اب جو عسکری ادارے ہیں اس کے بارے میں جو آپ نے بات کی ہے، اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ان سے رابطہ قائم کیا. انہوں نے پازیٹیو ہمیں جواب دیا ہے کہ جو غیر جنگی اخراجات کے حوالے سے انشاءاللہ وہ ایک پازیٹیو انہوں نے ہمیں دیا، جو اب آئے گا یا وہ خود ہی اس کا اعلان کریں گے. آخری بات، میں بہت ضروری 1-2 اعلانات. مریم ایک سیکنڈ بیٹھ جائیں. میں کولیشن حکومت کے تمام زعماء کا، تمام وزراء کا اور جو ایڈوائزرز ہیں، اسپیشل سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آج والنٹیرلی رضاکارانہ طور پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ، اور یہ صرف سمبولک نہیں ہے، یہ جو بوجھ ہے خرچے کا. دیکھیے لگژری گاڑیاں نہیں استعمال کریں گی، تنخواہ نہیں لیں گے، اور کوئی وہ نہیں لیں گے، الاؤنسز نہیں لیں گے. یہ معمولی بات نہیں ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو میں تمام زعماء کا، جناب آصف زرداری صاحب کا، جناب اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب کا، میں جناب ڈاکٹر صدیقی صاحب کا، میں جناب ہمارے جو خالد مکھی صاحب ہیں، میں ان کا، میں جناب ہمارے جو ANP کے ANP کے ان کا، میں جو ہمارے احمد ولی ہیں، میں جناب مینگل جو میرے بھائی ہیں، ان کے سردار جو ہمارے مینگل ہیں، ان کا میں اختر مینگل، ان کا میں شکر گزار ہوں. میں درجہ بدرجہ تمام پارٹیز کا میں شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آج خوشدلی سے رضاکارانہ طور پر یہ فیصلہ کیا. نمبر 1. نمبر 2، صدر پاکستان آج فیصلہ کیا کابینہ نے کہ صدر پاکستان کو میں خط لکھوں گا کہ انہوں نے جو یہ حرکت کی ہے مکمل طور پر غیر آئینی حرکت کی ہے. صوبوں کے بارے میں ڈیٹ دینے کا ان کا کوئی اختیار نہیں تھا، اور نہ صرف ابھی انہوں نے غیر آئینی حرکت کی ہے، جو آج سے 9 مہینے پہلے بھی انہوں نے اس غیر آئینی حرکت کا وہ حصہ تھے، جب ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر نے غیر آئینی طور پر امریکہ کا جو بہانہ بنا کر انہوں نے اسمبلی کو توڑا. صدر پاکستان اس میں شامل تھے. لہٰذا آج کابینہ نے مجھے کہا ہے کہ میں صدر پاکستان کو کابینہ کی طرف سے خط لکھوں اور پرزور اس کی مذمت کروں، ان سے اس کا میں یہ ان کو کہوں. نمبر 1. نمبر 2، اس میں بات سامنے آ گئی کہ عمران نیازی نے چند دن پہلے وائس امریکہ کو کہا کہ امریکہ کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے. 100% انہوں نے کہا کہ امریکہ کا رول نہیں ہے. تو پھر 9 مہینے جو بیانیہ جاری رہا اور پوری قوم کو اس ہیجانی کیفیت میں انہوں نے مبتلا کیے رکھا، اس کا کون ذمہ دار ہے؟
आज वो कह रहे हैं कि ये अमेरिका ने ये काम नहीं किया और अमेरिका से हमारे ताल्लुकात को जो बिगाड़ा और बुरी तरह बिगाड़ा है, इसका कौन जिम्मेदार है? मैं समझता हूँ कि इसका आज कौम को इसका जवाब चाहिए। इसके लिए जो भी आइनी और लीगल तरीके हैं हम इंशाल्लाह इसको अपनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, आपकी बहुत तमाम काबीना अरकान। आज़म शहबाज शरीफ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इत्तेहादी जमातों के हमरा। उन्होंने ऐलानात किए हैं कि फ़ायद चौरी मुहिम के हवाले से बताया है। साथ ही वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि IMF से हमारे मामलात तय हो जाएंगे। उन्होंने ऐलानात किए, कहा कि जो बुज़रा हैं वो ना तनख्वाहें लेंगे, ना वो पर्क्स लेंगे, ना ही वो अलाउंस लेंगे और अपने अखराजात वो खुद उठाएंगे। और साथ ही वो कहते हैं वो ख़त लिखेंगे सदर मुमलिकत को। उन्होंने जो फैसला दिया है इंतखाबात के हवाले से उसकी मजम्मत करेंगे।